بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت جماعت دہم اے، مضمون ہدایت النحو، سبق نمبر 6۔ ابتدائی کتاب میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ ہدایت النحو کو مرتب کیا گیا ہے ایک مقدمہ، 3 قسموں اور ایک خاتمے پر۔ قسم اول اسم کے بیان میں، قسم ثانی فعل اور قسم ثالث حرف کے بیان میں ہے۔ مقدمہ ختم ہو گیا۔ مقدمے میں 3 فصلیں تھیں۔ پہلی فصل علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کے بیان میں، جبکہ دوسری فصل میں کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور تیسری قسم میں کلام کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم قسم اول کے بارے میں پڑھیں گے۔ قسم اول چونکہ اسم کے بیان میں ہے، لہٰذا آج ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه وهو ينقسم الى المعرب والمبنی فلنذكر احکامه في بابین وخاتمة۔ الباب الاول في الاسم المعرب وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة۔ اما المقدمة ففيها فصول: فصل في تعريف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل أعني الحرف والأمر الحاضر والماضي، نحو زيد في قام زيد، لا زيد وحده لعدم التركيب، ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا۔ فصل حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا، نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، أو تقديريا نحو جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى۔ والإعراب ما به يختلف آخر المعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والألف والياء۔ ترجمہ: القسم الاول پہلی قسم فی الاسم اسم کے بیان میں، وقد مر تعریفہ اور تحقیق اس کی تعریف گزر چکی ہے، وہو ینقسم اور وہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے، الی المعرب والمبنی، معرب اور مبنی کی طرف۔ فلنذکر احکامہ بس چاہیے کہ ہم ذکر کریں اس کے احکام کو، فی بابین 2 ابواب اور ایک خاتمے میں۔ پہلا باب فی الاسم المعرب اسم معرب کے بیان میں ہے، وفیہ مقدمۃ اور اس میں یعنی پہلے باب میں ایک مقدمہ، وثلاث مقاصد اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمہ، پس اس میں کئی فصلیں ہیں۔ فصل ای فصل اول، فصل اول پہلی فصل فی تعریف اسم المعرب اسم معرب کی تعریف کے بیان میں ہے۔ اسم معرب وہو کل اسم اور وہ ہر وہ اسم ہے، رکب مع غیرہ جو ملایا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ، یعنی اسم معرب ہر وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ ملایا گیا ہو، ولا یشبہ مبنی الاصل اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اعنی میری مراد یعنی مبنی الاصل سے میری مراد حرف والامر الحاضر امر حاضر اور ماضی ہے، جیسے زید فی قام زید، زید قام زید میں، نہ کہ زید اکیلا، لعدم ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے، ولا ہؤلاء اور نہ ہی ہؤلاء فی قام ہؤلاء قام ہؤلاء میں، لوجود الشبہ مشابہت پائی جانے کی وجہ سے، ای بالحرف یعنی حرف کے ساتھ مشابہت پائے جانے کی وجہ سے، ویسمى متمکنا اور اس کو متمکن کہا جاتا ہے، یعنی اس میں معرب کا دوسرا نام اس نے متمکن۔ فصل ای ثانی یعنی فصل ثانی، حکمہ اس کا حکم، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا کہ مختلف ہو اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے ساتھ اختلاف لفظی، جیسے جاءنی زید آئے میرے پاس زید، اور رأیت زید اور میں نے زید کو دیکھا، ومررت بزید اور میں گزرا زید کے پاس سے۔ او تقدیریا اس کا عطف اختلافاً پر ہو رہا ہے کہ یا تو وہ اختلاف لفظی ہو یا وہ اختلاف تقدیری ہو، جیسے جاءنی موسیٰ آئے میرے پاس موسیٰ، ورأیت موسیٰ اور دیکھا میں نے موسیٰ کو، ومررت بموسیٰ اور گزرا میں موسیٰ کے پاس سے۔ والاعراب اور اعراب وہ ہے یختلف ما به یختلف آخر المعرب جس کے سبب سے
ما بھی جس کے سبب سے یختلف مختلف ہو آخر المعربی معرب کا آخر کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ جیسے کہ ضمہ فتحہ اور کسرہ والواو والالف والیاء اور واو الف اور یا. توضیح العبارہ. القسم الاول فی الاسم پہلی قسم اسم کے بیان میں. اسم کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی. اشکال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کسی چیز کی تقسیم تعریف کے بعد ذکر کی جاتی ہے، حالانکہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے اسم کی تقسیم شروع کی ہے جبکہ اس کے ساتھ تعریف ذکر نہیں کی. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کی اقسام بیان کرنی ہو تو پہلے اس کی تعریف ذکر کریں گے پھر بعد میں اس کی اقسام ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر مصنف نے صرف کہہ دیا کہ پہلی قسم اسم کے بیان میں اور پھر اس کے فوراً بعد کہہ دیا کہ اس کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی، اس کے ساتھ تعریف ذکر نہیں کی. تو اس کا جواب یہ دے دے کہ وقد مر تعریفہ، تو اس مر تعریفہ کے ذریعے مصنف نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ اسم کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، اس کے بعد تقسیم شروع کی ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں. دوسرا سوال کہ اسم کی بحث کو فعل اور حرف پر کیوں مقدم کیا، یعنی پہلے اسم کو پھر بعد میں فعل اور پھر حرف کو. تو جواب یہ دے کہ تین وجوہات کی بنا پر اسم کو مقدم کیا. پہلی وجہ یہ کہ اسم عمدہ فی الکلام ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ اسم زمانے کی طرف محتاج نہیں ہوتا. اور تیسری وجہ یہ کہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے. اس کے مقابلے میں فعل مستقل بنفسی ہوتا ہے، یعنی اپنا معنی تو بذات خود دیتا ہے مگر زمانے کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور حرف اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا. تو ان وجوہات کی بنا پر اسم کو مقدم کیا. تو اسم باعتبار اعراب کے دو اقسام پر ہے معرب اور مبنی. ان دونوں میں وجہ حصر یہ ہے، یعنی اسم کی یہی دو اقسام کیوں ہے. وجہ حصر یہ کہ اسم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اسم مفرد ہوگا اور یا مرکب، یعنی مفرد اکیلا واقعہ ہو اور ترکیب میں واقع نہ ہو. اگر مفرد ہے تو پھر یہ مبنی ہوگا جیسے زید بکر وغیرہ، اور اگر مرکب ہو یعنی ترکیب میں واقع ہو تو پھر بھی دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا جیسے جانی ہاولائی. اب ہاولائی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کس میں احتیاط پائی جا رہی ہے. ہاولائی اسماء اشارہ میں سے، اور اسماء اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط پائی گئی حرف کی طرح. جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے اس طرح یہ بھی محتاج. یا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی جیسے قام زید. اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو تو وہ مبنی ہوگا، اور اگر مشابہت نہ ہو تو پھر مبنی الاصل کے ساتھ یعنی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو تو پھر وہ معرب ہوگا. تو یہ وجہ حصر ہے اسم کی دو اقسام کی کہ یہ معرب اور مبنی ہی کیوں ہوگا. پھر الباب الاول فی الاسم المعرب. سوال معرب کی بحث کو مبنی پر کیوں مقدم کیا. جواب تین وجوہات کی بنا پر اس میں معرب کا ذکر پہلے کیا. پہلی وجہ یہ کہ اسماء میں اصل اعراب ہے بنا نہیں، یعنی اسم میں اصل معرب ہونا ہے مبنی ہونا نہیں، اس وجہ سے معرب کو مقدم کیا مبنی پر. دوسری وجہ یہ کہ اسماء معرب پر اعراب لفظی اور تقدیری دونوں آ سکتے ہیں، جبکہ اس میں مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اعراب محلی ہوتا ہے، اور اعراب لفظی اصل ہے اعراب محلی کے اعتبار سے. تو اس لیے معرب کو مبنی پر مقدم کیا. اور تیسری وجہ یہ کہ اس میں معرب کے احکام اور افراد زیادہ ہے بنسبت اس میں مبنی کے، اس لیے اس میں معرب کو اس میں مبنی پر مقدم کیا. وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد، اور اس میں ایک مقدمہ اور تین مقاصد ہیں. تو پہلا مقصد تو مرفوعات کے بیان میں ہے، دوسرا منصوبات کے بیان میں، اور تیسرا مجرورات کے بیان میں. اس مقدمے میں کئی فصلیں ہیں، تو کئی سے مراد یہاں پر اس سے چار فصلیں ہیں کہ مقدمے میں ہمارے پاس چار فصلیں ہیں. پہلی فصل اس میں معرب کی تعریف کے بیان میں ہے، دوسری فصل اس میں معرب کے حکم کے بیان میں ہے، تیسری فصل اس میں معرب کے یعنی اعراب کے اقسام کے بیان میں ہے، اور چوتھی فصل اس میں معرب کی دو قسموں منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں ہے. پہلی فصل
فصل فی تعریف اسم المعرب، اس فصل میں اسم معرب کی تعریف کو بیان فرما رہے ہیں کہ اسم معرب وہ اسم ہے جس کو کسی اور کے ساتھ ملایا گیا ہو، جو مرکب ہو، ملایا گیا ہو اپنے کسی اور کے ساتھ، اور وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ مبنی الاصل ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، تمام حروف، امر حاضر اور ماضی۔ تو اسم معرب کی تعریف میں کل اسم بمنزلہ جنس کے ہیں، اس میں مفردات، معرب، مبنی سب شامل ہیں۔ پھر آگے رکب مع غیرہ کہہ کر مفردات اس سے نکل گئے، اور اسی طرح وہ کلمہ بھی نکل گیا جو اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ تو جب اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوگا تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور یہ دوسری فصل ہے، اس سے وہ کلمات نکل گئے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، جیسے اسم اشارہ اور اسم موصول وغیرہ۔ وہو کل اسم رکب مع غیرہ، اس عبارت کا مطلب یہ کہ اسم معرب وہ اسم ہے جو ترکیب میں واقع ہو، اور ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اس کا عامل موجود ہو۔ اگر کوئی اسم ترکیب میں واقع ہو لیکن اس کے ساتھ عامل موجود نہ ہو تو معرب نہیں ہوگا، جیسا کہ غلام زید۔ اب دیکھیے غلام اگرچہ ترکیب میں واقع ہے لیکن اس کے ساتھ عامل موجود نہیں، اس لیے غلام ہر حال میں مبنی ہوگا، یعنی مبنی بر ضمہ ہوگا۔ لیکن جب اس کے ساتھ عامل موجود ہو تو پھر یہ معرب ہوگا، جیسے جاءنی غلام زید، رأیت غلام زید، مررت بغلام زید۔ یہاں پر دیکھیں مثال یہاں پر موجود ہے، قام زید، قام زید میں زید اسم ہے، اس میں معرب ترکیب میں واقع ہے، ترکیب میں اس میں معرب واقع ہوگا تو پھر یہ معرب ہوگا، مبنی نہیں۔ لیکن اگر یہی زید اسم ترکیب میں واقع نہ ہو، اکیلے واقع ہو، مفرد آ جائے تو پھر اس صورت میں زید مبنی ہوگا نہ کہ معرب، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو تعریف الاسم المعرب میں مصنف رحمہ اللہ نے دو شرائط ذکر کی، اس میں معرب کی تعریف میں دو شرائط ذکر کی۔ پہلی شرط یہ کہ وہ اسم ترکیب میں واقع ہو، دیکھیے پہلی شرط وہ کل اسم رکب مع غیرہ، کہ وہ اسم ترکیب میں واقع ہو، جیسے قام زید، قام زید میں زید معرب ہے کیونکہ زید ترکیب میں واقع ہے، اور اگر یہ زید ترکیب میں واقع نہ ہو بلکہ تنہا ہو تو پھر زید مبنی ہوگا۔ دوسری شرط یہ ذکر کی کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو، جیسے قام زید میں زید مبنی الاصل کے مشابہ نہیں، اور اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا، جیسے قام زید، قام ہؤلاء میں، قام ہؤلاء میں ہؤلاء معرب نہیں بلکہ مبنی ہے، اگرچہ یہ ترکیب میں واقع ہے، قام ہؤلاء میں ہؤلاء ترکیب میں واقع، لیکن پھر بھی ہؤلاء معرب ہے، معرب نہیں بلکہ مبنی ہے، کیونکہ یہ اس میں دوسری شرط یعنی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے، دوسرے کلمے کا محتاج ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس مبنی ہوا نہ کہ معرب۔ اور یسمى متمکنا، اور اس کو متمکن کہا جاتا ہے۔ تو معرب اور متمکن کی وجہ تسمیہ، معرب اعراب سے مشتق ہے، یعنی اس میں ظرف کا صیغہ بمعنی اعراب ظاہر کرنے کی جگہ، اس میں معرب بھی اعراب ظاہر کرنے کی جگہ ہے، اس وجہ سے اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ اس میں معرب کا دوسرا نام اس سے متمکن ہے، بمعنی جگہ دینے والا، چونکہ اس میں معرب بھی اعراب کو جگہ دینے والا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں معرب کے مقابلے میں مبنی ہے، مبنی بنا سے مشتق ہے، بمعنی بنیاد، اور بنیاد جہاں رکھی جاتی ہے وہ اصولاً تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے مبنی کا آخر بھی عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، تو اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور مبنی کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے، کیونکہ اس میں غیر متمکن بھی اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ وحکمہ الفصل الثانی حکمہ ان یختلف آخر باختلاف العوامل، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اس میں معرب کا حکم بیان فرما رہے کہ اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے، یعنی عوامل اس کا تبدیل ہوگا تو عامل کے تبدیل ہونے سے اس کا عمل بھی تبدیل ہوگا۔ پھر معمول کا تبدیل ہونا چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً، لفظاً کی مثال جیسے جانی زید،
رأیت زیدن مررت بزیدن، یہاں پر جا فعل کی وجہ سے زیدن پر فاعل ہونے کی وجہ سے زید پر رفع آیا، رأیت زیدن میں زیدن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے زید پر نصب آیا، مررت بزیدن میں زید مجرور ہونے کی وجہ سے اس پر جر آیا۔ تو اختلافاً لفظیاً یہ ہمارے پاس لفظی اختلاف ہے کہ تینوں حالتوں میں اس کا اختلاف لفظی طور پر لفظوں میں موجود ہے، اور تقدیریاً یا تقدیری اختلاف ہو، جیسے جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہاں پر اعراب تبدیل ہوا ہے لیکن محلاً اعراب تبدیل ہوا ہے، لفظاً اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوا۔ یہاں پر دو الفاظ کی زیادتی ہم کریں گے، ذاتاً اور وصفاً کی۔ ذاتاً سے مراد یہ ہے کہ مورب کا آخری حرف دوسرے حرف سے بدلے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اعراب بالحرف ہو، جیسے جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ اور وصفاً سے مراد یہ ہے کہ مورب کے آخری حرف کی حرکت دوسری حرکت سے بدلے، جیسے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، اور یہ اس وقت ہوگا جب اعراب بالحرکت ہو۔ تو اعراب بالحرکت کو صفتی بھی کہا جاتا ہے اور اعراب بالحرف کو ذاتی اعراب کہا جاتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان زیدن قائم، اس طرح رأیت زیدن میں دونوں میں زید مورب ہے، عوامل کا اختلاف بھی ہے لیکن عوامل کے مختلف ہونے سے اس کا آخر مختلف نہیں ہوا، دونوں مثالوں میں زید منصوب ہی رہا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے کہ عوامل کے مختلف ہونے سے مراد یہ کہ وہ عوامل عمل دینے میں بھی مختلف ہوں، یعنی ایک رفع دینے والا اور دوسرا نصب دینے والا۔ ان مثالوں میں یعنی ان زیدن قائم میں اور رأیت زیدن میں عوامل ذاتی طور پر اور لفظی طور پر تو مختلف ہیں کہ ایک میں ان عامل ہے اور دوسرے میں رأیت فعل عامل ہے، مگر عمل اور تقاضا میں مختلف نہیں، بلکہ دونوں ہی نصب کو چاہتے ہیں۔ ان مشابہ الفعل بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، جبکہ رأیت فعل فاعل کے بعد زیدن مفعول ذکر ہوا، اور مفعول بھی منصوبات میں سے، دونوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسم کو نصب دیں، لہٰذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، ما سے مراد یہاں پر حرف اور حرکت ہے، اور بھی میں با سببیہ، مطلب یہ کہ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کے سبب سے معرب کا آخر مختلف ہو۔ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہو، جیسے ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس اعراب بالحرکت کی مثال ہے، اور پھر واو الف یا، یہ اعراب بالحرف کی مثالیں ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو والالف والیا۔ وإعراب الاسم على 3 أنواع، اور اسم کا اعراب 3 اقسام پر ہے، رفع و نصب و جر، رفع، نصب اور جر۔ والعامل، اور عامل ما بھی وہ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر آ جائے۔ ومحل الاعراب من الاسم، اور محل اعراب اسم میں هو الحرف الاخیر، اس کا آخری حرف ہوتا ہے۔ مثال الکل، ان تمام کی مثال، جیسے قام زید، فقام، پس قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ واعلم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن والفعل المصغر، وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء الله تعالى، اور جان لیجیے کہ بے شک معرب نہیں ہوتا کلام عرب میں مگر اس میں متمکن ہی اور فعل مضارع، وسيجيء، اور ان قریب آئے گا اس کا حکم قسم ثانی میں انشاءاللہ۔ وإعراب الاسم، اسم کا اعراب 3 اقسام پر ہے، رفع، نصب اور جر، کیونکہ وہ چیزیں جن کے لیے رفع، نصب، جر یعنی اعراب کو وضع کیا گیا ہے تو وہ 3 ہیں، فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، لہٰذا اعراب بھی 3 ہیں، فاعلیت کے لیے رفع، مفعولیت کے لیے نصب اور مضاف الیہ کے لیے جر کو وضع کیا گیا ہے۔ سوال یہ کہ فاعل کو رفع کیوں دیا؟ جواب یہ کہ فاعل عمدہ فی الکلام ہوتا ہے اور رفع کا معنی بھی بلند ہے، یعنی نصب اور جر سے بلند، اس وجہ سے رفع فاعل کے ساتھ خاص ہے اور مفعول کے ساتھ نصب خاص ہے، کیونکہ مفعول کلام میں
فضلہ ہوا کرتا ہے، زائد ہوا کرتا ہے، اس لیے نصب مفعول کے ساتھ خاص اور جر اضافت کے ساتھ خاص کیا۔ والعامل ما به رفع او نصب او جر، اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آئے۔ تو عامل کا لغوی معنی عمل کرنے والا، اور اصطلاح میں جس چیز کے ذریعے اعراب جاری ہوتے ہیں تو وہ عامل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لم لما کے داخل ہونے سے اعراب ساقط ہوتے ہیں، جاری نہیں ہوتے، تو عامل کی تعریف تو اس پر پھر درست نہیں ہوتی، حالانکہ عامل کی تعریف میں پڑھا کہ جس کی وجہ سے اعراب جاری ہو۔ تو جواب یہ دے دے کہ عامل سے اسم کا عامل مراد ہے، فعل کا عامل نہیں۔ ان لم لما فعل میں عمل کرتے ہیں نہ کہ اسم میں، لہٰذا یہ اعتراض بھی درست نہ ہوا۔ ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، مطلب یہ کہ اعراب کا عمل آخری حرف میں ہوتا ہے، یعنی اعراب ہمیشہ آخری حرف میں ظاہر ہوں گے۔ جیسے یہاں پر مثال میں دیکھیں قام زید، قام زید میں ہمارے پاس قام عامل تھا، عامل نے زید میں عمل کیا، زید کو اعراب دیا رفع، کیونکہ زید ہمارے پاس فاعل ہے، زید معرب ہے، اور ضمت اعراب، ضمہ چونکہ اعراب میں سے، اور دال ہمارے پاس محل اعراب ہے، دال پر ہی اعراب تبدیل ہوں گے۔ قام زیدن میں زیدن پر رفع آئے گا، اگر یہ تبدیل ہو جائے رأیت زیدن میں تو پھر دال پر نصب آئے گا، اور اگر یہ زید اسی پر حرف جر داخل ہو جائے تو پھر یہ اس پر جر آئے گا زیدن۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ میں اعراب آخری حرف پر جاری نہیں ہوتے، پھر یہاں پر کیسے کہہ دیا کہ محل اعراب اسم کا آخری حرف ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے کہ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کا اعراب آخری حرف نون نہیں، یعنی ان کا اعراب آخری حرف نون نہیں بلکہ یہ نون تنوین اور مفرد کے عوض میں ہے، اور آخری حرف اس کا ماقبل حرف ہے جس پر اعراب جاری ہونا واضح ہے، جیسے جانی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، مسلمون میں واو، مسلمین میں یا، اس طرح مررت بمسلمین میں بھی یا، جانی رجلان میں، رجلان میں الف اور رجلین میں یا۔ وعلم انه لا يعرب في كلام المعرب الا الاسم المتمكن، وعلم یہ تنبیہ کے لیے ہے، تو اس بات کی طرف تنبیہ فرما رہے مصنف رحمہ اللہ کہ کلام عرب میں معرب صرف دو اقسام ہی ہیں، معرب کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اسم متمکن اور دوسری قسم فعل مضارع، بشرط یہ کہ وہ نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو تو وہ ہمارے پاس معرب ہوں گی، اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس مبنی ہی آئیں گے۔ یہ تھا آج کا سبق، اچھی طرح سے سبق یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔